ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور عزیز ناظرین، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا کے خادم پاسٹر شفیق صاحب ہمیں خدا کے مقدس کلام کے مطابق دل کی پاکیزگی پر بات کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تاکہ ہم اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے، ہمارے کردار کیسا ہونا چاہیے، اور ہم کس طرح سے خدا کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پادری صاحب مزید ہمیں اس تعلق سے سکھائیں۔ جی پادری صاحب، ہم بریک میں جانے سے پہلے سیکھ رہے تھے کہ خداوند کا بندہ داؤد یہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں۔ جی تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت ہی لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہماری آنکھیں اپنے آقا کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ بالکل جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لونڈی کی آنکھیں اپنی مالکن کی طرف لگی رہتی ہیں امید سے۔ جی اور اسی طرح نوکر جو ہے اس کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف لگی رہتی ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا آقا اور مالک ہمارا خداوند ہے، اور ہماری آنکھیں ہمیشہ اس پر لگی رہنی چاہیے اس کے فرمان کو جاننے کے لیے، اور جو کچھ ہمارا خدا ہمیں کہتا ہے، جو احکامات جو ہمیں دیے جاتے ہیں، ہمیں ان احکامات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور لازم ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو جانیں سمجھیں۔ ہمارے کان ہمیشہ اس کے شنوا ہونے چاہیے، کیونکہ تبھی دل پاک ہوگا جب ہم سنیں گے، کیونکہ سننے سے ایک تو پادری صاحب ایمان بھی پیدا ہوتا ہے، اور لکھا ہے پولس رسول کہتے ہیں کہ سننا کہاں سے؟ مسیح کے کلام سے۔ اگر ہم کلام کو سنتے نہیں ہیں یا کلام کے سننے کے عادی نہیں ہیں تو کیسے ہمارے دل میں پاکیزگی آئے گی؟ کیونکہ یہ کلام ہی ہے جو ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، یہ کلام ہے جو ہمارے دل کی گندگی کو دور کرتا ہے، اور ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے غسل دے کر اس لائق کرتا ہے کہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں، کیونکہ لازم ہے کہ ہمارا خدا کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، اس کا جلال اپنی زندگی میں دیکھنے کے لیے، اس کا فضل اپنی زندگی میں لینے کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کو بہت آرزو تھی کہ مجھے خداوند تو اپنا جلال دکھا۔ جی خروج کی کتاب 33واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم میں یہ آرزو اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ جب اپنے آپ کو ہر قسم کی بدی اور ناپاکی سے پاک کریں، ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اگر ہم یہودا کے پہلے عام خط کو اور اس کے 30 باب کو اور اس کی دوسری آیت کو دیکھیں تو وہاں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اور ضرور ہے کہ اگر ہم اس کو جیسا وہ ہے ویسا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ویسا بننے کی پہلے ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس قدر اپنے آپ کو پاک کریں کہ ہم خدا کے قریب آ سکیں، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو جیسا ہمارا خدا ہے ہمیں بھی پہلے ویسا بننے کی ضرورت ہے، تب ہم خدا کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول نے بیان کیا ہے، اور جو کوئی اس سے امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ اگر ہم امید کرتے ہیں، اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم خدا کا دیدار حاصل کریں، اگر ہم امید کرتے ہیں کہ خدا میری زندگی میں آئے، خدا میرے خاندان میں آئے، خدا میری کلیسیا میں آئے، خدا میرے لوگوں میں آئے، تو پھر ہمیں جیسی ہم امید رکھتے ہیں ہمیں ویسا ہی کرنا ہوگا
جیسا کہ ہمارا خدا ہے وہ پاک ہے، اور اس کے پاس آنے کے لیے، اس کی قربت کو پانے کے لیے، اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یوحنا رسول اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں ویسا ہی بننا ہے جس طرح سے کہ ہم اس سے امید کرتے ہیں۔ اس زندگی میں ہمیں اس مبارک خدا کے اس جلال کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے اس فضل کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے لازم ہے کہ ہم اس جیسا بنے، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک دل بنے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، اور بغیر پاکیزگی کے، دل کی پاکیزگی کے بغیر خدا کو دیکھنا ناممکن ہے۔ تو آج میں اپنے عزیزوں سے، اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی بدی کو اپنی زندگی سے دور کریں، نشے جیسی عادات کو اپنی زندگی سے دور کریں، اور خدا کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیں، دعوت دیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں۔ تو جب لکھا ہے کہ جب تم مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا، تو اسی وقت ہم چراغ لے کر خدا کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور یہ چراغ خدا کا کلام ہے۔ جب اس چراغ کو جلا کر، اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کر آپ خدا کی تلاش کریں گے تو لکھا ہے کہ جو مجھے ڈھونڈتے ہیں میں ان کو مل جاتا ہوں۔ تو جب ہم اسے ڈھونڈیں گے تو یقیناً ہم خداوند کو حاصل کر لیں گے پاش صاحب۔ اس لیے آج میں صبح اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر لازم ہے کہ اس چراغ کو بجھنے نہ دیں، بلکہ اس چراغ کو جلا کر اونچی جگہ پر رکھیں، آمین، کیونکہ یہ آنے والوں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ باہر سے آنے والے اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، تو ہم بھی باہر سے آئے ہیں اور ہم نے خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لیا، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دی، ہماری زندگیوں کو چینج کیا، ہمارے خاندانوں کو چینج کیا۔ اور آج اگر آپ بھی اس چراغ کو اپنی زندگی میں روشن کر لیں گے تو یقیناً خداوند آپ کی زندگیوں کو چار چاند لگا دے گا، اور آپ باعث برکت ہوں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تم مجھے حاصل کرو گے تو پھر باہر جاتے ہوئے بھی مبارک ٹھہرو گے، اور باہر سے آتے ہوئے بھی مبارک ٹھہرو گے، اور جو کچھ تم کرو گے میں اس میں برکت دوں گا۔ تو یقیناً ہم برکت اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، پھر جو کچھ بھی ہم کریں گے خدا اس میں کثرت کی برکت کو نازل کرے گا۔ آپ سب کو خداوند برکت دے، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو توفیق دے کہ آج سے آپ اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھ میں دیں، اپنے آپ کو پاک کریں، نشے جیسی عادات کو چھوڑیں اور پاکیزگی کو حاصل کریں، ہر طرح کی برائی سے کنارہ کریں اور خدا کی قربت کو حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تھینک یو پاش صاحب۔ عزیز ناظرین، آج خدا کے خادم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پاک دل ہیں وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ یہ مضمون بہت اہم ہے۔ جب سے بنی نوع انسان مقدس آدم کے وسیلہ سے خدا سے جدا ہوا تو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں، خدا کے ساتھ رہ سکیں، خدا کو حاصل کر سکیں، اور اسی اثناء میں بہت سے مذاہب نے، بہت سے خیالات نے جنم لیا، اور پھر خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے شریعت دی، اور 613 احکامات اس لیے جاری کیے کہ انسان ان کو مان کر، ان پر عمل کر کے پاکیزہ زندگی حاصل کرے، پاکیزہ دل اختیار کرے، حاصل کرے، اپنے دل کو پاک کرے، تاکہ وہ میرے قرب میں آ سکیں۔ لیکن انسان اس بات میں بھی فیل رہا،
بالآخر زندہ خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، جس نے انسان کی اس گناہ آلودہ فطرت کو، اس عادت کو پاک کیا اور اپنا خون بہایا، اور انسان کو پھر یہ رہنمائی دی کہ اب انسان کے دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، اور اگر ہمارے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، بری باتیں نکلتی ہیں، برے منصوبے ہم بنانے والے ہیں، گھڑنے والے ہیں، تو پھر ہم زندہ خدا کو دیکھنے سے قاصر رہیں گے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل پاک کیجئے، اپنے اعمال کو پاک کیجئے، اپنی گفتگو کو پاک کیجئے، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ سو خداوند آپ سب کو آج سارا دن دل کی پاکیزگی کے ساتھ اپنے کام میں، اپنے ہر ایک عمل میں جانے کی توفیق بخشے اور ڈھیروں برکات سے مالا مال کرے۔ سو عزیز ناظرین، آئے اب وقت ہوا کہ ہم خداوند کے حضور دعا مانگے۔ جتنے عزیز ناظرین بیمار ہیں، کسی مشکل میں گرفتار ہیں، یا پاک خدا کے حضور آپ اپنی منتیں رکھنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ دعا میں متفق ہوں۔ آئے ہم سب دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے، جس میں خداوند تو نے اپنے خادم کے وسیلہ سے ہمیں اس بات کی فکر عطا کی ہے کہ ہمارے دل پاک ہوں، تاکہ ہم تجھ خدائی واحد کو دیکھ سکیں۔ پاک خدا ہمیں دل کی پاکیزگی عطا فرما اور توفیق بخش کہ ہم آپ کے دیدار میں، آپ کی قرب میں، اور خداوند آپ کے ساتھ رہ سکیں۔ عزیز ناظرین میں جتنے عزیز بھائی بہنیں، بزرگ، بچے کسی بھی طرح کی بیماری میں، مشکل میں، پریشانی میں گرے ہیں، پاک خدا اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کے وسیلہ سے مکمل طور پر شفا عطا فرما۔ اے مہربان خدا، ہر طرح کی کاروباری بندشیں، رکاوٹیں اور مشکلات بھی تیرے پاک نام سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں۔ کاروبار میں برکت دے، آمد و رفت میں تمام عزیز بہنوں بھائیوں کو خداوند پاک خدا ان کی محافظت فرما، تاکہ وہ سلامتی سے اپنے کام کاج پر جائیں اور سلامتی سے واپس اپنے بچوں میں آ سکیں۔ جو بچے زیر تعلیم ہیں، اس وقت تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول اور کالجز، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو خدا ان کے راستے میں آنے جانے میں بھی محافظت فرما اور تعلیم کے میدان میں ترقی عطا فرما، تاکہ اپنے خاندان کے لیے، ملک و قوم کے لیے برکت اور سلامتی کا باعث بنے۔ ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے، آنرز کے لیے بھی تیرے حضور سے برکت اور سلامتی کی دعا چاہتے ہیں، تاکہ خداوند یہ ٹیلی ویژن بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت اور سلامتی کا باعث بنے۔ یہ سب کچھ آپ کے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں مانگتے اور بڑے ایمان سے پاتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن۔